نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الفتاح پر بات کریں گے۔ الفتاح کا معنی ہے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الفتاح ہے۔ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس پر چاہے ان کو کھول دے، اور جس پر وہ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتا ہے پھر اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روک دے پھر اس کے سوا کھولنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور وہ الفتاح ہے جو اپنے بندوں کے درمیان ان کے اندر پائے جانے والے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ وہی الفتاح ہے جو اپنے بندوں کو فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ فتاح کا لفظ فتح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور اس کو کھولنے کے لیے مفتاح چاہیے ہوتی ہے، یعنی کنجی۔ تو مفتاح ہر وہ چیز، یعنی ایک تو ہے چابی یا کی جو عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے بند چیزوں کو نکالنے تک رسائی حاصل کی جائے یا ایکسس کیا جائے، اور جس کے بغیر بند چیز تک پہنچا نہ جا سکے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک مرتبہ سوتے ہوئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفاتیح الکلم عطا کیے گئے۔ اور مفاتیح الکلم کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا کر دی گئی، آپ کے لیے بولنا اور اپنا میسج کنوے کرنا آسان کر دیا گیا۔ مشکل سے مشکل بات اور پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری حکمت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، خوبصورت الفاظ، مختصر اور جامع الفاظ میں کہنے کی صلاحیت بخشی گئی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آپ پر خاص کرم تھا، خاص فضل تھا، اور اسی کے ذریعے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بند دل کھولے، ان کے دلوں تک رسائی حاصل کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر خیر کے جامع الفاظ عطا کیے گئے، اور ہر چیز کے خاتمے کا بھی موضوع عطا کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت عمدہ طریقے سے شروع ہوتا اور بہت مناسب انداز میں اس کا اختتام ہوتا، اور اس کے اندر ایک اعتدال بھی ہوتا، اور مختصر الفاظ میں آپ بڑی سے بڑی بات بہترین انداز میں فرما دیتے، جو سننے والے کے کان پر بوجھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح عربی زبان میں الفتاح حاکم اور قاضی کو بھی کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کے بیچ میں جتنے بھی جھگڑے ہیں ان سب کا بہترین فیصلہ کر دے گا۔ لیکن الفتاح کا جو مشہور و معروف معنی ہے، کھولنے والا اور بند دروازے کھولنے والا، تو حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ سورۃ المنافقون میں آتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی یوں وضاحت فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ نے روایت کیا، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش چاہو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو گویا ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا کنٹرول
اور ہر چیز پر اسے پوری طرح قدرت حاصل ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو، یا کہیں کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اسے بلا جھجک اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ اس کو کھولنے پر پوری طرح قادر ہے، اور جب وہ کھول دے تو کوئی اور بند بھی نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہیں تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ سورۃ الملک میں آتا ہے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، یہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو پھر کون تمہیں دے سکتا ہے؟ اگر کسی انسان کے ذریعے تمہیں ملتا ہے یا کسی اور ذریعے وسیلے سے بھی، تو دراصل وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی بند دلوں کو کھولتا ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے مہربانی ڈالتا ہے، یا وہی ایسی راہیں دکھاتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی تمہیں تلاش ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے، جیسے سورۃ الملک میں ہی آتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دو اگر تم دیکھو کہ تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو دن رات ہم پانی پیتے ہیں، مختلف نعمتیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، پریزرو کی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں پھلوں کے اندر رکھی ہوئی، بہت سے منرلز اور بہت سے وٹامنز اور بہت سی اور ضرورت کی چیزیں جنہیں ہمیں خود بھی نہیں پتہ اور ہم انہیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ سب کس نے محفوظ کیا اور ان تک راہ کس نے دکھائی، ان کے فائدے کس نے بتائے، وہ انسان کے دل پر کس نے اتارے، یہ سارے تجربات اور مشاہدات کا موقع کس نے عطا کیا؟ یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ سب رزق، خیر اور رحمت کے دروازے وہی کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، الفتاح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین کے رزق کے دروازے ان پر کھول دیتے، ان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں مانی، تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کے سبب پھر ہم نے ان پر زندگی تنگ کر دی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس لیے جب جہاں کوئی دروازہ بند ہو، کسی بھی چیز کی کوئی رکاوٹ آئے، تو پورے یقین کے ساتھ یا فتاح کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف زمین یا نہیں، آسمان کے دروازے بھی وہی کھولتا ہے، آسمان سے بارش بھی وہی برساتا ہے، رزق وہی بھیجتا ہے، اور پھر انسان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مشکل سے مشکل حالات میں نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کریں، توکل کریں، امید رکھیں کہ وہ سارے راستے کھولنے والا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنی امتوں کو، اپنی اولادوں کو اسی چیز کی تعلیم دی۔ یعقوب علیہ السلام جب بہت عرصے تک، سال ہا سال تک یوسف علیہ السلام کو کھو چکے تھے اور ان کا کچھ بھی انہیں علم نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے، اور وہ آخری عمر میں بھی جب کہ ان کی نگاہ جاتی رہی، وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں
یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ رستہ بنا دے گا. جاؤ تلاش کرو. کہاں تلاش کرو؟ کس جگہ؟ کیسے؟ اتنی بڑی زمین پر کیسے اس منزل تک پہنچیں کہ جہاں اس مقصود کو پا سکیں؟ تو جو بندہ اپنے رب کے الفتاح ہونے پر ہی پورا یقین رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اسباب نہیں ہیں، وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. مثلاً کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، میں اندھیرے میں ہوں، میں نہیں جانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہیں، لیکن تو مجھے صحیح رستے کی رہنمائی دے سکتا ہے اور میری گمشدہ چیز تک مجھے پہنچا سکتا ہے. عام طور پر کوئی چوری ہو جائے یا کوئی چیز کھو جائے تو لوگ بعض اوقات جنات کے ذریعے اور جادوگروں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کہاں سے علم ہے. ایسے میں اصل علم تو اللہ کے پاس ہے اور اس تک پہنچانے والا بھی اللہ ہے. تو پورے یقین کے ساتھ کہ یا رب میری کوئی بھی چیز کہیں پر جو ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے، وہ دروازہ تو میرے لیے کھول دے جس کی مجھے خود بھی خبر نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً وہاں تک پہنچائے گا کیونکہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اگر سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس لیے ایمان اور مایوسی دو چیزیں ساتھ نہیں ہوتی. مایوسی کو کفر کہا گیا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، 18 سال تک بیماری کا شکار رہے، ان کو سبھی چھوڑ گئے، تنہا رہ گئے، لیکن اس تنہائی میں انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں اور لطف آنے لگا اور وہ مایوس نہیں ہوئے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو. اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو یا رب، یعنی انہوں نے زبان سے نہیں کہا لیکن اپنی حالت کا اظہار کیا کہ یا رب میرے اوپر کیسی مشکل آ گئی ہے کہ ایک طرف جسمانی تکلیف ہے تو دوسری طرف شیطان وسوسے ڈال کر روحانی طور پر ستا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں راہ دکھا دی، دروازہ کھول دیا ان کے لیے اپنی رحمت کا. فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمتا منا وذکری لأولی الالباب. فرمایا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے، یعنی سب واپس آ گئے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی دیے ہماری طرف سے رحمت کے لیے. اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے کہ باقی بھی جن کے اندر عقل ہے، کامن سینس ہے، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور انتہائی بیماری کے عالم میں بھی مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صحت مانگتے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اور بعض اوقات حالات کتنے بھی مخالف سمجھ جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان مخالف جانے والی ہواؤں کو آپ کے موافق کر سکتا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع مسلمانوں کے لیے انتہائی رنج و غم کا موقع تھا، اور ابھی اس سے فارغ ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الفتح اتار دی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی. فتح عطا کی کھلی فتح یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جس چیز میں مسلمان دیکھ رہے تھے کہ ان کی پسپائی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کو ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے لیے توبہ اور بخشش کے دروازے بھی کھولتا ہے. اس لیے کبھی بھی غلطی ہونے پر، گناہ ہونے پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق یا بندوں کے حق میں کسی بھی قسم کی کمی ہونے پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا؟
کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، لیکن اکثر ہم اس وقت سوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں تو ہم اس سے نہیں مانگتے۔ تو جو بھی شخص کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، یہ کسی بھی طرح اس کی زندگی میں رکاوٹ ہو، وہ اس وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکے اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے، یقیناً اللہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو، یعنی اس کے بارے میں، اس کا دوسرے بھائی کے بارے میں دل صاف نہ ہو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی جب یہ اپنے دلوں سے کینہ نکال دیں گے تو ان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور ان کی اٹکی ہوئی دعائیں، وہ مشکلات جو ان کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا، اور جنت کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دے گا، اپنی رحمت کے دروازے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کے لیے کھول رکھا ہے۔ فرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت 70 سال پر محیط ہے، بہت بڑا دروازہ ہے کہ اگر کوئی چلے تو 70 سال میں اس دروازے کی چوڑائی کو نہ پہنچ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، جس دن زمین آسمان بنائے اسی دن توبہ کا یہ دروازہ بنایا اور اسے کھول دیا، اور اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تک انسان کی سانس اکھڑنے نہ لگے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نافرمانوں کے لیے آزمائش کے دروازے بھی کھولتا ہے، اور وہ آزمائش کے دروازے کیا ہیں کہ ان کو ان کی نافرمانی کے باوجود دنیا کی بہت نعمتیں دے دیتا ہے، اور اس سے وہ اس بھول میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے بہت راضی ہے، اور وہ اور دل کھول کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی اللہ کی یاد بھول گئے، اللہ کا دین بھول گئے، اللہ کے احکامات بھول گئے، تو کیا کیا ہم نے؟ ان کی رسی دراز کر دی۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کی ساری نعمتیں ان پر کھول دی۔ تو انسان اس وقت بڑے غرور میں آ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی، کیونکہ ہم عام طور پر کس وقت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ جب ہم پر دنیا کی نعمتیں عام ہوتی چلی جاتی ہیں، حالانکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ نافرمانی کے باوجود رزق زیادہ ملتا جائے۔ فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب خوش ہو گئے، پھول اٹھے، بما اوتو، ان چیزوں پر جو وہ انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، یکا یک کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فاذا ہم مبلسون، تو اچانک وہ مایوس ہونے لگے، نا امید ہونے لگے۔ تو کبھی بھی اللہ کے مومن بندے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اس چال سے بے خوف نہیں ہوتے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، صرف خسارہ اٹھانے والے، نقصان پانے والے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف تدبیروں سے بے خوف ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نعمت بھی ایک امتحان ہے۔ جب اللہ ہمیں کچھ دیتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور زیادہ اس کی فرما برداری کریں، نہ کہ ہم نافرمانیوں سے اس کو ناراض کر لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے، انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ اب یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی نہیں اللہ کو پکارتے اور ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے پھر آسانیاں کر دی، یعنی ان کی نافرمانیوں کے باوجود ان کے لیے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون،
پھر ان کو خوشحالیاں دے کے اور زیادہ انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا کہ وہ مایوس ہو گئے۔ تو اس لیے انسان کو ہر حال میں خوشحالی ہو یا تنگی ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح صرف ایسا نہیں کہ نافرمانوں کے اوپر آزمائش کے دروازے کھلتے ہیں، مومنوں پر بھی کھلتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایران اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے تو تمہاری کیا حالت ہوگی، یعنی مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں ملیں گی اور دنیا کی دولت خوب ان کے پاس آ جائے گی۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ہم شکر ہی کے کلمات کہیں گے، یعنی جیسے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر بھی کریں گے، اور وہ کلمات ادا کریں گے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پھر دوسری بات ہوگی، تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے، پھر تمہارا دنیا میں کمپٹیشن ہونے لگے گا، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، یعنی جس کے پاس زیادہ ہوگا اس سے پھر تمہارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے یا اس کی نعمت پر تم خوش نہیں ہوگے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے۔ یہ ہے وہ امتحان جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانوں کے اندر، گھرانوں کے اندر جب لوگوں کے پاس ایک معتدل سا رزق ہوتا ہے، آپس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ جیلس ہو جاتا ہے، خون کے رشتے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک کو زیادہ مل جاتا ہے اور دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے تو جسے زیادہ ملتا ہے نہ وہ امن میں ہوتا ہے، اور جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ الگ ایک امتحان میں ہوتا ہے، اور اس طرح باہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ، اور اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر لیتا ہے۔